अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं नावल और मिजाजदार लुट गई। हमने देखा कि मिजाजदार एक बहुत ही बेवकूफ़ औरत है और एक हज्जन आई हुई है, हाजी औरत आई हुई है जो बहुत ही ठग है। उसने अपने पास बहुत सारे तबरुकात रखी हैं। जब वो गली में आई तो मिजाजदार ने उसको घर में बुलाया और उसके साथ बहुत बातें की। तो मैं ये हज्जन समझ गई कि ये औरत जो है ये मेरी बातों में बहुत जल्दी फंस जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उसने ज़्यादा से ज़्यादा तोल के दे दिया। फिरोज़े की एक अंगूठी मुफ्त में दे दी। तो इस वजह से क्या हो गया, अब इन दोनों में बहुत ही एक दूसरे से एक लगाव हो गया। ठीक है। हज्जन ने पूछा, क्यों बीबी, तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं है? मिजाजदार ने आह खींच कर कहा, हमारी ऐसी तकदीर कहाँ थी। हज्जन ने कहा, ब्याह को कितने दिन हुए, मतलब शादी करके कितने दिन हुए? मिजाजदार ने कहा, अभी बरस रोज नहीं हुआ, यानी 1 साल नहीं हुआ। मिजाजदार की बेकली का तो हज्जन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आँख खींची जैसी कोई बरसों का उम्मीदवार हो। अब मिजाजदार की बेकरारी का, मिजाजदार की बेवकूफ़ी का उसको पूरा अंदाज़ा हो गया है ना। क्यों, कैसे? देखो, हम भी अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि जब उसको कहा कि भाई बच्चे नहीं है तो उसने कहा हमारी तकदीर कहाँ है। हालांकि अभी शादी को साल भी नहीं हुआ है, भाई शादी को साल ही नहीं हुआ है, अभी बच्चे कहाँ से होंगे? तो लेकिन इसने ऐसे आँख खींचा जैसे कि हाँ, शादी करके कई साल हो गया हो और बच्चे नहीं हुए हों, है ना। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है। हज्जन ने कहा, नाउमीदी की बात नहीं, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल न सकोगी। अलबत्ता बिलफ़ैल अकेले घर में जी घबराता होगा। मियाँ का क्या हाल है? बिलफ़ैल मतलब यानी प्रैक्टिकली, यानी इस वक्त। हाँ, अभी इसी वजह से खैर उसने कहा, खैर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी क्योंकि बच्चे नहीं है इस वजह से तुम घर में जो है अकेली पड़ती होगी, है ना। तुम्हारा मियाँ कैसे है, मतलब हस्बैंड कैसा है? मिजाजदार ने कहा, हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। गरज पहली ही मुलाकात में मिजाजदार ने हज्जन से ऐसी बेतकल्लुफ़ी की, बेतकल्लुफ़ी मीन्स बिल्कुल फ्रैंक होकर बात की, कि अपना जुज़ व कुल इससे कह दिया। जुज़ व कुल मीन्स सारी बातें कह दी। अब ये बेवकूफ़ी है ना, किसी से पहली ही मुलाकात में उसको उसके उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कैसा शख्स है, अपनी सारी बातें उसको कह दी, सारी राज की बातें, है ना। अच्छा, और हज्जन ने बातों बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया, तमाम राज मालूम कर लिया, तमाम बातें, है ना। एक पीर कामिल हज्जन बन बैठी रही। ये जो पीर कामिल क्या हो गया, यानी वो शख्स जिसको सब कुछ मालूम हो बिना बताए। पीर कामिल तो वो होता है जिसको बिना बताए मालूम है। अब हज्जन को तो इसने सारी बातें बता दी ना, सारा राज बता दिया, है ना। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की, अच्छी भी, अब कब तक आओगी? जब जाने लगी तो मिजाजदार ने कहा, आप दोबारा कब आओगे? हज्जन ने कहा, मेरी भांजी मोमगरों के छत्ते में रहती है। मोमगर क्या होती है? मोम का काम करने वाले, ठीक है, मोमबत्तियां बनाने वाले आप कह सकते हैं। छत्ता मीन्स मोहल्ला। और बहुत बीमार है, उसी के इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। दवा मुआलिजे से फुर्सत कम होती है। मुआलिजा मीन्स इलाज। मगर इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज़ तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन फिर हज्जन फिर मौजूद हुई और एक रेशमी अजारबंद लेती आई। अजारबंद क्या होती है? कमरबंद होती है। स्किरक्स नातिस कहते हैं, स्किरक्स। मिजाजदार दूर से हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये अजारबंद कैसा है? हज्जन ने कहा, बिकाऊ है, 100 महीनों से। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ला में एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई है, असबाब बेच बेच कर गुजारा करती है। असबाब मीन्स सामान। अच्छा, जोन तौसदे मोहल्ले बेगम चियत कोई अमीर औरत है जो अब गरीब हो गई है। मैं इनकी अक्सर चीज़ें बेच ला दिया करती हूँ। अच्छा, मिजाजदार इतना सस्ता अजारबंद देखकर लूट हो गई। मतलब सस्ता अजारबंद चिक थो मना खो मना सी फौरन पैसे निकाले, हज्जन के हाथ में दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छी भी, जो चीज़ बिकाऊ हुआ करे पहले मुझको दिखा दिया करो। हज्जन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और इसके बाद और इधर उधर की बातें हुई। यहाँ पे देखें, इधर उधर की बातें हुई। इसके बाद इधर, ये है इधर, इधर हुआ है ना, अलीफ दाल है दुचे शुमरे इधर, फिर उसके बाद अलीफ दाल है दुचे शुमरे अलीफ पर पेश, इधर उधर होना चाहिए। ये इधर लिखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, यहाँ किताब में गलत है, इधर उधर की बातें हुई।
چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں. لونگ آپ کو پتہ ہے نا، ایک لمبا سا اس طرح کا ایک مسالہ ہوتا ہے، اس طرح کا، ٹھیک ہے، ضرور سے بتائیں گا اس کا، ٹھیک ہے، وہ ایک مسالہ ہے کالا سا، کالی مرچ جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا، اور کہا کہ دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ ہو. یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو. چوٹی پتہ دہا وہ موسا گس پس بس چین سے گپ چنگ ہن پلے چوٹی سے بت. دوسرے تمہارے میاں شاید شبہ کریں، شبہ مین شک کریں، تکیے میں سی دو. اب کھوچی کھوسن کھوس تبھی کھوسن دے ہسبینڈ پہ نکھوئی بارے ہیں زیادہ محبت بڑھے ہی ہے پہ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا میاں مجھ سے ناخوش رہتا زرے. ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا. اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں. اپنے قد کے برابر ایک کلاوا مجھ کو ناپ کر دے دو. کلاوا چیزبت، کلاوا بل یا کوٹنی سکتپا زربت، ٹھیک ہے. تو تابیز تنکھنے ہوتا ہے بات پہ اکثر کہ رنگ گون رنڈ ایک سکت پہ ایک بال سکت پہ ایک خالص خان سکت پہ چاہتے تو رہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس نے ایک کلاوا ناپ کر دینے کے لیے کہا. میں تم کو ایک گنڈا بنوا دوں گی. گنڈا کیا ہوتی ہے؟ تعویذ ہوتی ہے. اب تعویذ جو لکھ کر کاغذ پر لکھ کر ہوتے ہیں اس کو تعویذ کہتے ہیں، اور دوسرے طریقے سے کچھ بنا کے دیتے ہیں نا، اس کو گنڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر ینتس سوگا لموئی کا یا لبے کا آبے کا تا کا تو چھانا کا تو مثال گاتا لقپا جرچا ورچا سے دیونی کا برگا کا تو گاتا برپچا مت تو ادو لتا چھانا کا تو کھون سے بعد لوشکن سوسن سو لستور چی تامر کو شادو زینچک سکوتپا کا تو ڈیفرنٹ کلر سکوتپا کا تو زوگا کراش چوشی کا دیو زوگ بس دیو چوشین چی کا دیو زوگ بس زوگ بس اس طرح کے کچھ چیزیں بناتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں باہر. تو اس طرح کی چیزوں کو گنڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کبھی بغزن لا کوئی مورتی جیسا کوئی شکل بنا کر وہ پھینک دیتے ہیں، ان چیزوں کو گنڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں ایک گنڈا بنوا کے دے دوں گی تاکہ تم اور تمہارے میاں میں محبت زیادہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو مزاجدار دل و جان سے معتقد ہو گئی، اب بہت اعتقاد ہو گیا اس کا. حجن لونگے دے کر رخصت ہو گئی. مزاجدار بہو آنا چاہیے تھا یہاں پہ. مزاج بہو نے غسل کر کے کپڑے بدل، خوشبو لگا، ایک لون تو بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھ دی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل کر ایک لون کسی تکیے میں رکھ دی. اب اس نے کیا کیا؟ پورا کمرہ صاف کیا، خود بھی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے ایک چوٹی میں باندھ دیا اور ہسبینڈ کے جو بستر وغیرہ ہے اس کے بیڈ شیٹ وغیرہ بدل دیے، تکیوں کے غلاف بدل دیے اور ایک تکیے میں ایک لون بسم اللہ کر کے رکھ دیا. اب اس کو کیا کرنا تھا؟ یہ جو ہدایت ہے نا اس پر عمل کرنا تھا. محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستھری، پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی ہے، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا. اب دیکھو گھر بالکل صاف ستھرا رکھا ہے، بہت اچھی طرح سے خوبصورت، خود بھی مطلب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے، تو ہسبینڈ تو خوش ہوگا ہی نا. تو بہت محبت سے باتیں کی ہیں. مزاجدار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے. مول لی مینس خرید لی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ کر اظہار بند دکھا دیا. محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاجدار نے کہا تم آنکھ کو کتنے کا ہے؟ آنکنا ہوتا ہے اندازہ کرنا. وہ اظہار بند خاص لاہور کا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلابتوں کی گچھے دار ہڑی. اچھا، اظہار کہاں کا تھا؟ لاہور کا تھا. آپ ایک بات یہ دیکھ لیں کہ آزادی سے پہلے، ہمارے پارٹیشن سے پہلے، لاہور ہندوستان میں ایک ایسا بہت اہم شہر تھا جس کو ایک طرح سے ہندوستان کی ثقافتی راجدھانی کا، کلچرل کیپٹل کا درجہ حاصل تھا. وہاں کی بہت ساری چیزیں مشہور ہوا کرتی تھیں، کوالٹی کی ہوا کرتی تھیں. جیسے کہ خاص کر لاہور کی کتابیں بہت کوالٹی کی، وہاں کی پرنٹنگ پریس بہت کی کوالٹی کی ہوا کرتی تھیں. آپ لوگوں کے گھروں میں قرآن مجید کے پرانے نسخے ہوں گے، آپ کے والد کے یا دادا کے پاس قرآن مجید ہوں گے، ان پر آپ دیکھنا وہاں پر لاہور کا پرنٹ جو ہے وہ لکھا ہوگا اور وہ بہت خوبصورت پرنٹ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کے گھر میں طبق ہوگا، طبق، ہاں، تو وہ جو طبق ہیں لاہوری طبق زینچنگاتی نا یومت کافی ٹھکپو بہت ہی ڈیزائنر جو ہے وہ تھالیاں ہوتی ہیں بڑی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں لاہوری ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. لاہوری پیٹومکس گیس، لاہوری طبق، لاہوری دسترخوان، لاہوری قرآن شریف، یہ ساری چیزیں، یعنی لاہور کی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں جو ہے کافی برانڈڈ اور بہت اچھی مانی جاتی تھی. تو یہ جو اظہار بند تھا یہ بھی لاہور کا تھا.
کلابتوں کی گچھیدار ہڈی. اب کلابتوں کیا ہوتا ہے؟ سیرسکوت ہوتا ہے. سیرسکوت اتنا پتہ ہے؟ سیرسکوت سرے گوسلخ سائی کا جو کڑھائی ہوتی ہے نا وہ ایک دھاگے کی ہوتی ہے جو گولڈن کلر کا ہوتا ہے یا سلور کلر کا ہوتا ہے. ان کو بولتے ہیں کلابتوں. ٹھیک ہے، کڑھائی تمامینہ. تو ہڈی کیا ہوتی ہے؟ ہڈی ہوتا ہے روح. روح اتس کا تکا مطلب روچے ضرورت بوموسا دہون پہ کزوگا پھیلا سائڈ پہ زوگا پھیلا میو متا اس کو روح بولتے ہیں. یا اس کے رقصی سائڈ پہ کا تھامنگ اس کے کا اسکتپا زوگا پھیلنا ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں روح. تو وہ ایک تو یہ اس کے رقص جو ہے کافی چوڑا تھا پھلچن ہوچک، اور دوسرا اس کے رقص رون چی ہوچک سرسکوتی ہوچک. کلاوتوں کی گچھے دار مینس بہت بومو مطلب مغمو ہوچک. محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو مزاجدار نے کہا 4 آنے کو لیا ہے. اچھا، محمد عاقل نے کہا سچ کہو. مزاجدار نے کہا تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے. محمد عاقل نے کہا بہت سستا ملا. بہت سستا ہے، کہاں سے ملا؟ ٹھیک ہے. مزاجدار نے کہا ایک حجن بڑی نیک بخت ہے. نیک بخت منی نیک، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے وہ بیچنے کو لائی تھی. یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی مزاجدار نے دکھائی. طمع ایسی بری چیز ہوتی ہے. طمع مینس لالچ، کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. سیانہ مینس عقل مند. جنگلی جانور مینا، طوطا، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگے لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر برڈ سک میت ہو منا شورے چھت دے لیکن دانا تھو منا چیشت زان تھو منا کھو لے کے پھنسے چھت. ٹھیک ہے. اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں. قفس مینس جالے. اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دے کر خوش ہوا، اور جب مزاجدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر کے گئی ہے، محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے کو خرابی، اور وہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو. مزاجدار نے کہا خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہے. یا اللہ استغفر اللہ. حجن ادو سوشک میتزرے زیس. تو یہاں پر ہم آج کا لیکچر روکتے ہیں، اس کے آگے ہم نیکسٹ میں پڑھتے ہیں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.